السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ ایک تاریک اور پر اسرار جنگل کے بیچ ایک قدیم گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے قریب واقع گھنے درختوں کے پیچھے دو دشمن نسلوں کا راج تھا۔ ویمپائر جو صدیوں سے انسانی خون کے پیاسے تھے، اور ویئر ولف جو مکمل چاند کی رات کو وحشی درندوں میں بدل جاتے تھے۔ دونوں نسلیں ہمیشہ سے ایک دوسرے کی دشمن تھیں اور اپنی طاقت اور علاقے کے لیے جنگ کرتی رہتی تھیں۔ ایک سرد رات چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر رکھے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ رات کسی کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ جنگل میں ویئر ولف اور ویمپائر کے درمیان ایک خطرناک تصادم ہونے والا تھا۔ ایلینا ایک بہادر لڑکی تھی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ اس رات جنگل میں اپنی بیمار ماں کے لیے جڑی بوٹیاں لینے نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خطرناک ہے، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ جو ہی وہ جنگل میں پہنچی، اسے درختوں کے پیچھے سے عجیب سی آوازیں سنائی دیں۔ ایلینا کو اچانک محسوس ہوا کہ ایک بھاری وجود اس کے قریب آ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دیو ہیکل ویئر ولف کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے نوکیلے دانت خون کے لیے بے تاب تھے۔ ایلینا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن ویئر ولف نے اسے نقصان پہنچانے کے بجائے یہ جگہ تمہارے رہنے کے لیے محفوظ نہیں ہے، فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ ایلینا کچھ بولتی، جنگل میں ایک سرد ہوا چلنے لگی اور ایک سایہ اس کے اوپر سے گزرا۔ یہ ویکٹر ویمپائر کا سردار تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور نوکیلے دانت اسے خوفناک بنا رہے تھے۔ وہ زمین پر اترتے ہی ویئر ولف کو گھورتے ہوئے بولا، یہ لڑکی میری ہے، اس کے خون کی خوشبو میرے لیے کافی ہے۔ ویئر ولف غصے میں دھاڑا اور کہا، یہ جنگل ہمارا ہے، انسانوں کو نقصان پہنچانے کا حق صرف مجھے ہے۔ ویئر ولف اور ویمپائر کے درمیان ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ ویئر ولف کی طاقت اور رفتار بے مثال تھی، لیکن ویمپائر کی ہوشیاری اور اڑنے کی صلاحیت اسے برتری دیتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ درخت گرتے گئے اور زمین کانپنے لگی۔ ایلینا ایک درخت کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دونوں مخلوق ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھیں تو ایلینا نے دیکھا کہ جنگل میں ایک قدیم پتھر کی عمارت ہے جس پر جادوئی نقوش بنے ہوئے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس کے دادا کہا کرتے تھے کہ یہ عمارت ان دونوں نسلوں کی طاقت کو ختم کر سکتا ہے۔ ایلینا نے ہمت جمع کی اور چپکے سے عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں اسے ایک قدیم کتاب ملی جس میں لکھا تھا کہ اگر چاند کی روشنی کو آئینے کے ذریعے ویئر ولف اور ویمپائر پر منعکس کیا جائے تو ان کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ معمولی مخلوق بن جائیں گے۔ ایلینا نے جلدی سے آئینہ ڈھونڈا اور اسے چاند کی روشنی کی طرف موڑ دیا۔ جیسے ہی روشنی دونوں پر پڑی، ویئر ولف اور ویمپائر دونوں نے چیخ ماری اور ان کی طاقت ختم ہونے لگی اور وہ ایک عام بھیڑیے اور انسان میں تبدیل ہو گئے۔ ویئر ولف جو اب ایک عام بھیڑیا بن چکا تھا، جنگل میں بھاگ گیا۔ ویمپائر جو اب ایک کمزور انسان تھا، ایلینا کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے ہماری صدیوں کی جنگ ختم کر دی، لیکن یاد رکھو یہ صرف ایک شروعات ہے۔ ایلینا نے کہا، اگر تم دوبارہ آئے تو میں تیار ہوں۔ ایلینا نے گاؤں واپس آ کر لوگوں کو سب کچھ بتایا اور اس رات کے بعد ویئر ولف اور ویمپائر کی جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن گاؤں کے لوگ ہمیشہ محتاط رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ شیطانی طاقتیں کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتیں۔ ویئر ولف اور
ویمپائر کی صدیوں پرانی جنگ کے خاتمے کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ سکون سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایلینا کو ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا کہ جنگل میں ابھی بھی کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ رات کے وقت عجیب خواب دیکھنے لگی، جن میں ویئرولف اور ویمپائر کی موجودگی محسوس ہوتی۔ ایک رات جب پورا گاؤں نیند میں تھا، جنگل کی گہرائی سے ایک عجیب آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے خوفناک دھاڑ ماری ہو۔ ایلینا نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے جنگل کے کنارے پر سرخ آنکھیں چمکتی نظر آئیں۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں کہ مویشی پراسرار طور پر مر چکے ہیں اور ان کے جسموں پر بڑے بڑے پنجوں کے نشان ہیں۔ ایلینا کو فوراً شک ہوا کہ یہ ویئرولف کی واپسی کا اشارہ ہے۔ ایلینا نے اپنے دوست مارک، صوفیہ اور ریان کو بلایا۔ یہ تینوں اس کے قریبی دوست تھے اور ان پر ایلینا کو مکمل بھروسہ تھا۔ مارک نے کہا، ہمیں یہ جاننے کے لیے جنگل میں جانا ہوگا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ گروپ رات کے وقت جنگل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ایک ہتھیاروں سے بھرا تھیلا اور ایلینا کے دادا کا دیا ہوا جادوئی تعویذ بھی تھا جو ماضی میں اسے بچا چکا تھا۔ جب وہ جنگل کے اندر پہنچے تو انہیں وہی قدیم بوسیدہ عمارت نظر آئی جو پہلے ایلینا نے دیکھی تھی، لیکن اس بار عمارت کے دروازے پر خون کے نشان تھے اور اندر سے بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ عمارت کے قریب پہنچے تو ایک خوفناک ویئرولف جو پہلے سے بھی زیادہ بڑا اور خوفناک تھا ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور نوکیلے دانت اس کی شدت کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا، ایلینا، تم نے ہماری طاقت چھین لی تھی لیکن تم ہمیں ختم نہیں کر سکیں۔ آج تمہاری اس حرکت پہ تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ مارک نے ہمت کرتے ہوئے کہا، ہم یہاں تمہارے کھیل کا حصہ بننے نہیں آئے، ہم تمہیں دوبارہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ویئرولف نے حملہ کر دیا اور گروپ نے اپنی پوری طاقت سے مقابلہ شروع کیا۔ صوفیہ نے جادوئی تعویذ نکال کر ویئرولف کی طرف بڑھایا، لیکن ویئرولف نے ایک جھٹکے میں اسے زمین پر گرا دیا۔ ریان نے درخت کی شاخ سے ایک جال تیار کیا اور ویئرولف کو جکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا طاقتور تھا کہ جال کو چیر کر نکل آیا۔ ایلینا نے دیکھا کہ عمارت کے اندر اب بھی وہی آئینہ رکھا ہوا تھا جو پہلے ان کی مدد کر چکا تھا۔ اس نے مارک سے کہا، ہمیں چاند کی روشنی کا استعمال کرنا ہوگا، یہی اس کی کمزوری ہے۔ مارک اور ریان نے ویئرولف کو مصروف رکھا جبکہ ایلینا اور صوفیہ عمارت کے اندر آئینے کو چاند کی روشنی کی طرف موڑنے لگی، لیکن جیسے ہی روشنی ویئرولف پر پڑی اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی طاقت کم ہونے لگی اور وہ دوبارہ ایک عام بھیڑیا بننے لگا۔ لیکن اس بار ایلینا نے فیصلہ کیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ اس نے جادوئی تعویذ کو ویئرولف کے قریب رکھا اور ایک طاقتور روشنی نکلی جس نے ویئرولف کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ویئرولف کے ختم ہونے کے بعد جنگل ایک بار پھر پرسکون ہو گیا۔ ایلینا اور اس کے دوست گاؤں واپس آ گئے اور گاؤں والوں کو سب کچھ بتا دیا، لیکن عمارت کے اندر اب بھی ایک خوفناک علامت چمک رہی تھی جو یہ اشارہ دے رہی تھی کہ شاید کوئی اور خطرہ ابھی باقی ہے۔ ایلینا نے عزم کیا، اگر کوئی کبھی اور شیطانی مخلوق نمودار ہوئی وہ اور اس کے دوست تیار رہیں گے۔